سوچ کے سفر میں خوش آمدید۔ سلام۔ جب پاکستان بنا تو یہاں تقریباً 2500 یہودی آباد تھے۔ اس میں کچھ مقامی آبادی تھی، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو عراق سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ پاکستان 1947 میں بنا اور 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا۔ پاکستان میں یہودیوں سے نفرت کا جذبہ پایا جاتا ہے اور پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سر فہرست اسرائیلیوں کا فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر فلسطینیوں کا کوئی گھر نہیں ہے۔ 1967 میں یہودیوں نے 6 دن کی جنگ کے دوران مصر سے سینا کا علاقہ چھین لیا، شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی۔ ان سب واقعات کا پاکستان میں رہنے والے یہودیوں پر بہت اثر پڑا اور ان کا اپنی شناخت کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ یا تو پارسی بن کر رہیں یا ہندو بن کر رہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہا جاتا ہے۔ کراچی میں رنچھوڑ لائن کے قریب ایک یہودی نے مارجن شیلو سیناگوگ 1893 میں تعمیر کرایا تھا، جسے 1988 میں ضیاء الحق کی حکومت نے توڑوا کر شاپنگ سینٹر بنا دیا تھا۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد انڈیا، برطانیہ یا پھر اسرائیل چلی گئی۔ کراچی کے کئی یہودی خاندان آج اسرائیل کے شہر رملہ میں رہتے ہیں۔ 2013 میں جب انتخابات ہوئے تو یہودی ووٹرز کی تعداد تقریباً 800 یا 900 کے قریب تھی، لیکن جولائی 2018 کے انتخابات کی ووٹر لسٹ میں ایک بھی یہودی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے اور سوچنے کی بھی کہ یہ سارے ووٹرز کہاں گئے؟ کیا وہ خاموشی سے پاکستان چھوڑ گئے یا پھر انہوں نے اپنی شناخت کو چھپا کر رہنے میں ہی اپنی عافیت محسوس کی؟ پاکستان میں جو نئی ووٹر لسٹ تیار کی گئی وہ 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی یا احمدی وغیرہ کا ریکارڈ تو موجود ہے، مگر یہودیوں کی صحیح تعداد کیا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی رجسٹرڈ یہودی ریکارڈ میں نہیں ہے۔ ایسے میں کراچی کے مکین 29 سالہ فیصل بن خالد نے نادرہ کو درخواست دی کہ وہ خود کو بطور یہودی رجسٹرڈ کرانا چاہتے ہیں۔ فیصل بن خالد بطور مسلمان تو رجسٹرڈ تھے، لیکن وہ ترک مذہب کر کے یہودی مذہب اختیار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے والد تو مسلمان تھے لیکن ان کی والدہ یہودی تھیں اور ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ بطور مسلمان رجسٹرڈ تھیں، مگر دلی طور پر وہ یہودی تھیں اور خوف سے اپنی شناخت چھپا کر رہ رہی تھیں۔ ان کی درخواست حکام نے منظور کر لی اور شناختی کارڈ پر مذہب کے خانے میں یہودی لکھ دیا گیا۔ فیصل کورنگی کے رہنے والے ہیں اور ایک مقامی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میرے مالک مکان کو یہ پتہ چلا کہ میں یہودی ہوں تو انہوں نے مجھ سے اپنا گھر خالی کرا لیا۔ انہوں نے جو دوسرا گھر لیا، وہاں کے بھی مالک مکان کو جب معلوم ہوا کہ وہ کون ہے تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملک میں یہودی خاندان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے اور وہ اپنی شناخت چھپا کر رہ رہے ہیں۔ فیصل بن خالد کو پاکستان کے آخری یہودی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ تمام ممالک کے سفر کی اجازت دیتا ہے سوائے اسرائیل کے۔ مسئلہ صرف یہودیوں کا نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ ہندو، پارسی، احمدی یا دیگر اقلیتیں کیوں خوفزدہ ہیں، کیوں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یہ غیر مسلم ہیں لیکن پاکستانی شہری ہیں۔ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ریاست کا کام ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں صحیح ہیں؟ کیا پاکستان میں مذہبی برداشت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے کہ اقلیتیں تو رہیں ایک طرف، اب تو ہم خود بھی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور جاوید احمد غامدی جیسے اسکالر کو اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا جہاں مذہبی آزادی کو خطرہ ہے۔ یہ صورتحال ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ دنیا میں پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لیے ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ چینل کو لائک کریں،
سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔